اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القیامہ، سورہ نمبر 75، مکی سورہ مبارکہ اور نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ قیامت کے حوالے سے لوگوں کے ہمیشہ سے مختلف نظریات اور تصورات رہے ہیں، اب بھی کئی تصورات موجود ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ اور قیامت دونوں کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر قیامت کے حوالے سے وہ انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ اور قیامت دونوں کو مانتے ہیں مگر قیامت میں نجات کے لیے انہوں نے اپنا ایک الگ سے تصور بنایا ہوا ہے کہ کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کوئی سزا اور جزا کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو اس صورت کے بالکل آغاز میں لا اقسم کے ذریعے تمام باطل تصورات آخرت کی نفی کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان آخرت کے بارے میں من گھڑت تصورات کیوں قائم کرتا ہے، کیونکہ اصل میں انسان اپنے گناہوں کو جاری رکھنا چاہتا ہے، آخرت کا سوچ کر اپنی زندگی کا مزہ نہیں خراب کرنا چاہتا، اس لیے اس کے لیے یہ آسان اس کو لگتا ہے کہ وہ آخرت کو جھٹلا دے۔ تو کیا انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا؟ کیا اس کے گناہوں پر اور اعمال پر جو وہ کر رہا ہے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ اس کو سوچنا چاہیے انسان کو کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی، کس طرح ایک حقیر پانی کے قطرے سے اس کو جو ہے وہ اس لوتھڑا بنا کر اور پھر اس لوتھڑے سے انسان میں تبدیل کیا گیا۔ تو کیا جس رب نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر وہ رب قادر نہیں ہے؟ اسی لیے اس کو انسان کو اس حوالے سے اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ قیامت آ کر رہے گی اور اس کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس صورت میں ایک اور بات کا تذکرہ ہے کہ قیامت کبریٰ کے ساتھ ساتھ یعنی وہ جو بڑی قیامت آئے گی میدان حشر میں جب اس کو جانا ہوگا، اس کے علاوہ قیامت صغریٰ یعنی ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے، اور کیسے انسان بے بس ہو جاتا ہے اس موت کے دوران کہ زندگی کے آخری لمحات میں جب کوئی دوائی کام نہیں آتی، جب کوئی حربہ کام نہیں آتا، تو انسان کہتا ہے کہ چلو کسی دم درود والے کو بلا لو، شاید اسی سے افاقہ ہو جائے۔ یعنی انسان کی بے بسی کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب اس پر اس کی موت کا وقت آئے گا یا قیامت کا وقت آئے گا تو وہ اس کو ٹال نہیں سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے کر جائے اور موت کی سکرات سے اور موت کی سختیوں سے ہم سب کو بچا لے، آمین۔ سورۃ الدہر، سورہ نمبر 76، مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورت کا جو زمان نزول ہے وہ ابتدائی نبوت کے سال بتائے جاتے ہیں۔ دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، ٹائم، انسان کے وقت کا اور انسان کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام سورۃ الانسان بھی بتایا جاتا ہے، اسی طرح سورۃ الابرار بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ابرار کا مطلب ہے نیک لوگ۔ تو اس صورت میں نیک لوگوں کی نشانیاں اور پھر ان کو ملنے والے انعامات بڑی تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے یہ سارے نام اس صورت کے بتائے جاتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے انسان پر دونوں راستے واضح کر دیے، اب اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے اللہ کی شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کا شکر گزار بنتے ہوئے اس کا اچھا بندہ بنتا ہے اور کامیابی کے راستے پہ چلتا ہے، یا پھر اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کفر کا راستہ اختیار کرے اور ناکامی اور گھاٹے اور عذاب کی طرف چلا جائے۔ اس صورت مبارکہ میں نیک لوگوں کی نشانیاں بتاتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اخلاص سے یہ ساری نیکیاں کرتے ہیں، احسان کے بدلے میں، نیکی کے بدلے میں توقع نہیں بدلے کی رکھتے، اور صبر اور استقامت ان کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے بدلے میں ان کو 15 طرح کے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جنتیوں کی کئی قسمیں ہوں گی جنت میں، جو ادنا درجے کے جنتی ہوں گے ان کو کافور کے مکس کی ہوئی شراب جو ہے دی جائے گی، جو کہ وہ چشمے سے پئیں گے جا کر، جبکہ جو دوسرے یعنی اس سے جو اونچے درجے کے جنتی ہوں گے ان کو ادرک مکس کی گئی شراب جو ہے چاندی کے شیشے کے برتنوں میں خدام آ کر پلائیں گے، جبکہ تیسرے یعنی اعلیٰ درجے کے وہ جنتی خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اللہ خود شراب طہور پلائیں گے، یعنی تو شراب طہور کا مطلب ہے پاکیزہ شراب، اور ایسی شراب کے جس کے اندر کوئی نشہ یا ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس سے ان کا ہوش ان کے زائل ہو جائیں، اور یہ سب ان کی نیکیوں کی اور جو دنیا میں انہوں نے کوششیں کی ان کی یعنی قدردانی کے طور پر ان کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا دوبارہ سے اعادہ کرتے ہیں کہ یہ انسان کے ہاتھ میں ہے، اس کو دونوں رستے جو بتا دیے گئے، اب وہ السبیل چاہے تو اختیار کر لے، ان هذه تذکرہ فما شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ یہ تمہارے سامنے ریمائنڈرز ہیں، تمہیں یہ بار بار یاد دہانی کے لیے دیے جا رہے ہیں کہ اب انسان چاہے تو اپنے لیے وہ راستہ لے لے کہ جو
نعمتوں اور جنتوں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور یا تو پھر اپنی خیر و شر کی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس رستے پہ چلا جائے جس میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ المرسلات، سورہ نمبر 77، مکی سورہ مبارکہ، اور قیام مکہ کے جو آغاز کے سال تھے، پہلے دوسرے تیسرے سال، وہ والا وقت بتایا جاتا ہے اس سورت کے نزول کا۔ اور یہ ان صورتوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان سورہ مبارکہ میں قیامت کا اور قیامت کی ہولناکیوں کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی پہلی 7 آیات میں ان ہواؤں کی قسم اٹھائی گئی ہے جو تباہی لے کر آتی ہیں، پھر یہ ثابت کیا گیا کہ قیامت ضرور آ کر رہے گی، اور اللہ جب چاہتا ہے ان ہواؤں کو رحمت بنا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان ہواؤں کو زحمت اور عذاب بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ قیامت کو قائم نہ کر سکے، کیونکہ قریش مکہ کہتے تھے کہ اگر قیامت آنی ہے تو بھی آ جائے، یعنی اگر آپ جو جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہیں بس ابھی آپ وہ لے آئیے، یعنی ان کو یقین نہیں تھا نا، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ قیامت نہیں آ سکتی۔ تو اللہ اس چیز کی طرف اشارہ کروا رہے ہیں کہ جو رب جب چاہے ہواؤں کو تمہارے لیے ایک طرح سے عذاب بنا دے، اور جب چاہے ان ہواؤں کو رحمت بنا دے، اس کے لیے قیامت کو قائم کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اس صورت میں اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ستارے مٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر انسان کو اس کی حقیقت بتائی جاتی ہے، بتائی جا رہی ہے اس صورت میں کہ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم نے تم جب کچھ بھی نہیں تھے، بغیر کسی نمونے کے تمہیں وجود میں نہیں لایا؟ اس کے بعد جہنم کے مناظر کو دوبارہ بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جہنم کی چنگاریاں اتنی بڑی ہوں گی جیسے کوئی اونچا محل ہوتا ہے یا کوئی اونچے اونچے بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح بڑے جلالی انداز میں ہلاکت بتائی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، 10 بار یہ آیت رپیٹ کی گئی کہ جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے اور تباہی ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ان جو میسیجز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ان پیغامات کو سیریس نہیں لے رہے، اور ان کے سامنے ضد اور ہٹ دھرمی والا جو اپنا سٹائل ہے یا وہ انداز جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ جلد اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں کھانے پینے اور عیش کرنے کے بعد قیامت کی ہلاکت سے دوچار ہو جائیں گے۔ وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله.